11ویں جماعت کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حصہ نثر کا ایک سبق سلک روٹ کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ عبد غنی شیخ کا لکھا ہوا ایک تاریخی مضمون ہے۔ یہ مضمون ان کی تحریر کردہ تاریخی کتاب لداخ تہذیب و ثقافت سے ماخوذ ہے۔ اس مضمون میں دنیا کی سب سے مشہور، لمبی، پر اثرات شاہراہ سلک روٹ کی تاریخی اہمیت اور افادیت کی وضاحت کی گئی ہے۔ مصنف نے اس مضمون میں سلک روٹ کی اقتصادی، سماجی اور تہذیبی پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ تو اس سبق کا مطالعہ کرنے کے لیے آپ اپنی درسی کتاب بحرستان اردو کا صفحہ نمبر 52 نکالیں۔ تو آج ہم صفحہ نمبر 52 اور 53 کا مطالعہ کریں گے۔ سلک روٹ یا شاہراہ ابریشم قدیم دنیا کی سب سے مشہور لمبی پر اثر شاہراہ ہے جو روئے زمین پر انتہائی دشوار گزار خطوں سے گزرتی ہے۔ یہ چین سے ہوتی ہوئی یورپ میں قدیم سلطنت روما تک جاتی تھی۔ چین کے شہر گونگ زہو سے بحر روم کی بندرگاہ تک اس کی لمبائی تقریباً 15,000 کلومیٹر تھی۔ یعنی سلک روٹ یا جس کا نام شاہراہ ابریشم ہے، یہ مشکل ترین راستوں سے گزرتی ہے۔ یہ پر اسرار شاہراہ ہے اور اس کی لمبائی تقریباً 15,000 کلومیٹر۔ ایک سرے سے دوسرے سرے تک مال و اسباب کی نقل حمل میں 1 سال کا عرصہ لگتا تھا۔ یعنی 1 سال کا وقت لگتا تھا ایک سرے سے دوسرے سرے تک مال و اسباب کو لانے اور لے جانے میں۔ شاہراہ پر بہت سارے شہر، قصبے اور بستیاں آباد تھے۔ مسافروں اور تاجروں کی رہائش کے لیے جگہ جگہ پر سرائیں یعنی مسافر خانے بنائے ہوئے تھے اور مال کی نمائش اور خرید فروخت کے لیے ایمپوریم بنی تھی۔ چین ترکستان موجود شنجیانگ کا شہر کاشغر سلک روٹ کے تقریباً مرکز میں تھا، یعنی جو اس شاہراہ کا مرکز تھا وہ شہر کاشغر تھا۔ کیونکہ اس راستے سے تجارت ہوتا تھا، تجارت کی وجہ سے ان شہروں اور قصبوں کو بہت فائدہ پہنچتا تھا اور اسی وجہ سے یہ لوگ بڑے خوشحال تھے۔ اس شاہراہ سے صدیوں تاجر، مبلغ، یاتری، فوجی اور مسافر ہو گزرے ہیں۔ جہاں جہاں سے لوگ گزرتے تھے وہاں اپنی تہذیب کی چھاپ اور نشان چھوڑتے تھے۔ یہ وہ عظیم شاہراہ ہے جہاں سے لوگ تجارت کی غرض سے، دینی مبلغ دین پھیلانے کے لیے، اور یاتری سیر و تفریح کے لیے، اور فوجی اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے، اور مسافر مختلف مقاصد کے لیے گزرتے تھے۔ اور جہاں سے یہ لوگ جاتے تھے وہ اپنی تہذیب کی نشان اور چھاپ چھوڑتے تھے۔ یعنی اس راہ کی وجہ سے ان علاقوں پر، وہاں کے لوگوں پر، گزرنے والے لوگوں کی ثقافت کا اثر پڑا، تہذیب کا اثر پڑا۔ سلک روٹ ریگستانوں سے گزرتی تھی جہاں دریا بہتے تھے اور جابتے چشمے پھوٹتے تھے۔ جہاں جہاں پانی تھا وہاں نخلستان تھے اور انسانوں کی آبادی تھی۔ یعنی چونکہ سلک روٹ کا گزر دریاؤں اور چشموں سے تھا تو جہاں جہاں میدان تھی، گھاس تھی، زرخیز زمین تھی، وہاں انسانوں کی آبادی بھی تھی۔ اس شاہراہ سے اس سے منسلک دوسری شاخوں کی شاہراہوں پر مختلف اقسام کے مال و اسباب سے لدے گلے میں ٹنٹناتی گھنٹیاں باندھے اونٹوں، گھوڑوں اور دوسرے بار بدار جانوروں کی لمبی قطاریں گزرتی تھیں۔ کیونکہ اس راستے پر مال و اسباب لے جانے کے لیے گاڑیاں نہیں، جہاز نہیں، بلکہ اونٹ، گھوڑے اور دوسرے بار بردار جانور چلتے تھے اور ان کے گلوں میں گھنٹیاں لگی ہوئی تھیں اور ان جانوروں کی لمبی قطاریں ہوتی تھیں۔ تصور کی آنکھوں کے سامنے جب وہ نقشہ آتا ہے تو ذہن پر عجیب سی کیفیت طاری ہوتی تھی۔ یعنی عبد غنی شیخ لکھتا ہے
جب تصور میں انسان وہ نقشہ لاتا ہے کہ کس طرح سے اس مشکل ترین لمبے راستے پر یہ بار برداری کے جانور مال اسباب لے کر چلتے، تو ذہن پر ایک عجیب سی حیران کن سی کیفیت طاری ہوتی۔ جرمنی کے ایک محقق اور جغرافیہ دان بارون وون رجتافین نے ریشم کی مناسبت سے اس شاہراہ کا نام سلک روٹ رکھا۔ یعنی چونکہ ریشم کی مناسبت سے اس شاہراہ کا نام جرمنی کے ایک محقق تحقیق کرنے والے اور جغرافیہ جاننے والے جس کا نام بارون وون رجتافین تھا، اس کا نام سلک روٹ رکھا۔ سلک ریشم کو کہتے ہیں، روٹ راستے کو کہتے ہیں، اسی کا ترجمہ ہے راستہ ابریشم۔ یعنی اگر پوچھا جائے کہ اس راستے کا نام سلک روٹ کس نے رکھا، تو اس کا جواب ہے جرمنی کے ایک محقق جغرافیہ دان جس کا نام بارون وون رجتافین تھا۔ کیوں نام رکھا؟ کیونکہ اس کی مناسبت ریشم سے تھی۔ ریشم رومن شہروں میں بڑا مقبول تھا۔ جو روم کے شہر تھے وہاں ریشم بہت پسند کیا جاتا تھا۔ وہ اسے اپنا مخصوص لباس بنا کر پہنتے تھے جو ٹوگاس کہلاتا تھا۔ یعنی وہ لوگ ریشمی کپڑوں سے اپنا خاص لباس بناتے تھے اور وہی لباس پہنتے تھے۔ اس لباس کو خاص نام تھا روم میں ٹوگاس۔ 4ویں صدی میں سرکاری سطح پر ریشم کی درآمدات میں اتنا اضافہ ہوا کہ بازنطین حکومت، مشرقی روم کی حکومت کا خزانہ خالی ہو گیا۔ یعنی جب 4ویں صدی تھی تو سرکاری طور پر ریشم کی اتنی درآمد کی گئی کہ مشرقی روم حکومت کا خزانہ خالی ہو گیا، سب پیسہ ریشم پر خرچ ہوا۔ اس خطے میں ایشیا کی 4 اہم تہذیبیں قائم، چین، برصغیر ہندوستان، سنٹرل ایشیا اور ایران شامل ہیں۔ یہ جو خطہ ہے جہاں سے یہ گزرتا ہے، یہ راستہ، اس پر ایشیا کی 4 اہم تہذیبیں ہیں جن میں چین اور برصغیر ہندوستان، جس میں سنٹرل ایشیا اور ایران شامل ہیں۔ یہ 4 آبادی کے لحاظ سے دنیا کی بہت لوگوں پر مشتمل ہیں، تو لہٰذا یہ 4 تہذیبیں اسی خطے میں آباد تھیں، جن کو ایک جغرافیہ دان نے ٹرانس ہمالین کا نام دیا ہے۔ جغرافیہ دان نے ان 4 تہذیب اکائیوں کو ٹرانس ہمالین، جو ہمالیہ کا پہاڑیاں ہیں، پامیر، گلگت بلتستان، لداخ، مغربی تبت اور ہماچل پردیش کے متصلہ علاقوں کو بھی مغربی ٹرانس ہمالین کہا جاتا ہے۔ چونکہ ہمالیہ پہاڑی کے ساتھ پامیر، گلگت بلتستان، لداخ، مغربی تبت اور ہماچل پردیش ہیں، لہٰذا اس کے ساتھ جتنے بھی علاقے ہیں ان سب متصلہ علاقوں کو مغربی ٹرانس ہمالین کہا جاتا ہے۔ ان علاقوں سے سلک روٹ کی 3 اہم شاخیں گزرتی تھیں۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ان علاقوں سے سلک روٹ کی 3 شاخیں جو اہم تھی، جن کی خاص تجارتی ثقافتی اہمیت تھی۔ یہ خطہ خاص کر سنٹرل ایشیا محققوں اور سائنسدانوں کے لیے ہمیشہ سے باعث کشش اور پراسرار رہا ہے۔ یعنی جو خطہ ہے، سنٹرل ایشیا جتنے محقق، تحقیق کرنے والے اور سائنسدان آئے، ان کو اپنی طرف کشش کرتا تھا یہ خطہ کہ وہ آئے یہاں غور و خوض کریں، تحقیق کریں، اور دنیا اس سے متعلق زیادہ جانکاری حاصل کرنا چاہتی ہے۔ یہی وجہ تھی اس خطے کے متعلق پوری دنیا کے سائنسدان، محقق، تحقیق کرنے والے، جغرافیہ دان جانکاری حاصل کرنا چاہتے۔ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں سنٹرل ایشیا سے متعلق تعلیمی اور تحقیقی ادارے ہیں۔ یعنی یہی وجہ ہے کہ دنیا کے کئی ممالک میں جو سنٹرل ایشیا ہے اس کے متعلق تعلیمی اور تحقیقی ادارے ہیں۔ ان میں امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس، جرمنی، چین، ہندوستان اور جاپان شامل ہیں۔ یعنی ان ممالک میں امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس، جرمنی اور چین، ہندوستان، جاپان شامل ہیں جہاں سنٹرل ایشیا کے متعلق تعلیمی اور تحقیقی ادارے ہیں۔ سلک روٹ حضرت عیسیٰ کی ولادت سے کم از کم 2 سال پرانی ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ کی جنم سے پہلے 200 سال پرانی ہے یہ سلک روٹ۔ یعنی اگر آج ہے 2020
اس کو 200 اور جمع کریں گے تو یہ بنتی ہیں 2220 سال، یعنی 2220 سال پہلے یہ سلک روٹ تعمیر ہوئی، اور یہ چین اور رومن حکومتوں کے مابین تجارت کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ چین اور رومن حکومتیں آپس میں تجارت کریں۔ تجارتی تعلقات قائم کرنے کے لیے چین کے شہنشاہ کے قاصد جہاں قیان نے اہم کردار ادا کیا، یا ان دنوں چین کا جو شہنشاہ تھا اس کا نام جہاں قیان تھا، اسی نے اہم کردار ادا کیا تجارتی تعلقات قائم کرنے کے لیے روم کے ساتھ۔ اس کے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ بھی تجارتی راہیں کھولیں جن میں ہندوستان بھی شامل ہے، یعنی اس جہاں قیان نے ہمسایہ ملکوں جن میں ہندوستان بھی ہے شامل کے ساتھ تجارت قائم کرنے کے لیے راہیں کھولیں۔ چین سے ریشم، کاغذ، چھپائی کا سامان، بلورین، برتن اور بارود برآمد ہوتے تھے۔ وسطی ایشیا سے گھوڑے، عطریات، نیل کے بنے رنگ، ناشپات اور اخروٹ وغیرہ برآمد کیے جاتے تھے۔ جو چین سے جو چیزیں باہر جاتی تھی، ایکسپورٹ ہو رہی تھی، برآمد ہوئی تھی، ان میں ریشم، کاغذ، چھپائی کا سامان، بلورین، برتن اور بارود، اور جو چیزیں وسطی ایشیا سے برآمد ہو جاتی تھی ان میں گھوڑے، عطریات، نیل کے بنے رنگ، ناشپاتی اور اخروٹ وغیرہ برآمد کی جاتی، یعنی جو چیزیں چین سے جاتی تھیں اور جو وسطی ایشیا سے جاتی تھیں ان کی فہرست ہے۔ ہندوستان کی برآمدات میں کپاس، کالی مرچ اور سندل کی معطر لکڑی شامل تھی۔ ہندوستان سے جو چیزیں برآمد ہوتی تھیں ان میں کپاس، کالی مرچ اور سندل کی عطر والی، خوشبو والی لکڑی تھی۔ مغرب سے شیشے اور شیشے کے آرائشی سامان مشرقی ممالک میں برآمد کیے جاتے تھے۔ مغرب سے کیا چیز آئی تھی؟ شیشے اور شیشے کے آرائشی سامان۔ مغرب سے انگور کی بیلیں بھی آئیں اور مشرق نے شراب کشیدہ کرنا سیکھا۔ جب مغرب سے انگور کی بیلیں آئیں تو اس طرح مشرق میں شراب کی کشیدکاری شروع ہوئی۔ تجارت کے فروغ کے ساتھ ان خطوں کی مصنوعات کی درآمد اور برآمد میں اضافہ ہوتا گیا۔ تجارت کے لیے مال میں پر محصولات لیے جاتے تھے، یعنی اس راستے کی وجہ سے تجارت میں فروغ ہوا اور درآمد و برآمدات میں اضافہ ہوتا گیا اور ان ممالک کو محصولات بھی ملا، اس طرح آمدنی کا ذریعہ بنا۔ اس طرح سلک روٹ کی کافی اہمیت ہے، اور اس روٹ کی وجہ سے، اس راستے کی وجہ سے یہ ممالک درآمد و برآمد کر کے، تجارتی رابطے قائم کر کے ترقی کی راہ پر گامزن ہوئی۔